حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے، بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمین میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سادات سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں سے کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کو قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہگاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجزی ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام کتب، ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوں گے۔ قیامت نامہ شاہ رفیع الدین دہلوی آپ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تسکیت نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پریشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پریشانی پر ھذا مومن حقہ و کافر کی پریشانی پر ھذا کافر تحریر ہو جائے گا۔ ارشاد الطالبین شیعہ و سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا کہنا ہے کہ آپ قرآ نامی کے لیے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ غایۃ المقصود پیج نمبر 165 پر نور الابصار پیج نمبر 154 علامہ کنجی شفاعی اور علی بن محمد صاحب کفایت الازہر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ یہ قریہ مکے اور مدینے کے درمیان مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہیں سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری زرہ پہنیں گے، میری تلوار لیں گے اور میرا عمہ باندھیں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آواز دیں گے اور ہوا ان کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لغات سروردی میں یہ ہے کہ آپ خیروا نامی قصبے سے ظہور فرمائیں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیر میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے اور ان کی پہچان نہ سکے گا اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہے خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اسی وقت آسمان سے فرشتے صف بہ صف اتریں گے اور جبرائیل و میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور
حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ اے وہ لوگوں جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ، آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کو ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے یاد بیضہ کے طرح ہوگا، اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل بیعت کریں گے اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتے کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی آل محمد ہے، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ جب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے زک در زک روانہ ہوں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا، بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں کو آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ نور الابصار امامی سبلنجی شفائی صفحہ نمبر 155 و عالم الورا صفحہ 265۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوفے سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ کتاب منتخب البصائر میں ان کے ناموں کی تفصیل اس طرح دی جائے گی: یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسود، ملک اشتر، 7 اصحاب کہف اور 15 لوگ جناب موسیٰ کی قوم سے۔ اعلام الورا صفحہ نمبر 265 و ارشاد مفید صفحہ نمبر 536۔ علامہ عبد الرحمن جامی کا کہنا ہے کہ کتب، ابدال، عرفا سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے اور جن انس میں عدل و انصاف کریں گے۔ شواہد النبوت صفحہ نمبر 216۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصول پر احکام جاری کریں گے۔ آپ کے گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ آپ حق کے عمل سے اللہ کے الہام کے ذریعے واقف ہوں گے۔ اعلام الورا صفحہ نمبر 265۔ امام شبلنجی ششافعی کا بیان ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان عوام و خواص خوش ہو جائیں گے۔ ان کے کچھ وزیر ہوں گے جو آپ کے احکام پر لوگوں سے عمل کرائیں گے۔ نور الابصار صفحہ نمبر 153۔ علامہ حلبی کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف آپ کے وزیر ہوں گے۔ سیرت حلبیہ ہموینی کا بیان ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ غایت المقصود جلد نمبر صفحہ نمبر 150۔
حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ آپ کے گرد لوگ اس طرح جمع ہوں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے یسوب بادشاہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ عرض المطالب صفحہ نمبر 469۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر کثیر افراد کو قتل کریں گے۔